السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، آج بات کرنی ہے کہ سعد اور انس حسین رضوی اس وقت کہاں ہیں۔ ان کے بارے میں ایک تہلکہ خیز سٹیٹمنٹ دی گئی ہے جمیل شرکپوری کی طرف سے، جو کہ شیخ پورہ کی ایک مشہور سیاسی شخصیت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے سعد حسین رضوی کو کہیں شہید نہ کر دیا گیا ہو۔ انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ کیوں دی، اس پر بھی بات کریں گے، اور ساتھ آپ کو بتائیں کہ ٹی ایل پی پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور حکومت کا سپریم کورٹ میں یا لاہور ہائی کورٹ میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ انہوں نے ڈائریکٹ ان کو جو ہے ان پر بین کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایس پی عدیل اکبر ہیں، انہوں نے سوسائڈ کیوں کیا، آخر کیا وجہ تھی، اس پر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جلیل شرکپوری کی۔ ناظرین، یہ وہ سیاسی شخصیت ہیں جو کبھی آپ کو نون لیگ کی گود میں بیٹھے نظر آئیں گے، کبھی پاکستان تحریک انصاف کی گود میں بیٹھے نظر آئیں گے۔ تو جب ان سے سوال ہوا کہ سعد حسین رضوی یا ثانیہ مرید کے بارے میں سوال ہوا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے خدشہ ہے کہ سعد حسین رضوی جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو آخر آپ یہ سٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں سعد حسین رضوی کو بڑے قریبی جانتا ہوں، میرے ان کے ساتھ اچھے روابط اور تعلقات رہے ہیں۔ میں یہ بات اس بنیاد پر کر رہا ہوں کہ سعد حسین رضوی چھپنے والی شخصیت ہے ہی نہیں، وہ کسی جگہ چھپ کر بیٹھنے والا نہیں تھا، کیونکہ ان کے کارکنان میں ایک تشویش پائی جاتی ہے۔ وہ کارکنان کو اطمینان میں لانے کے لیے، سیٹسفائی کرنے کے لیے ویڈیو بیان نہیں تو ایک وائس نوٹ ضرور بھیجتے، تاکہ اپنے کارکنان کو بتا سکیں کہ وہ کس جگہ ہیں یا کن حالات میں ہیں یا کن کی تحویل میں ہیں۔ تو ان کو یہ خدشہ اس وجہ سے تھا کہ سعد حسین رضوی کو شہید کیا گیا کہ ان کی اب تک کوئی خبر نہیں آئی، نہ حکومت کی جانب سے، نہ ایجنسیوں کی جانب سے، نہ تحریک لبیک پاکستان کے آفیشیل پیج کی جانب سے، نہ ہی کیا سعد حسین رضوی خود کی جانب سے۔ تو یہ ان کا ایک جو سٹیٹمنٹ تھا بڑا حیران کن تھا۔ اتنی بڑی خبر انہوں نے اس بیس پر کر دی کہ سعد حسین رضوی ایک ایسی شخصیت ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ بات کریں تو عدیل اکبر ایس پی، اس کی کافی زیادہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پولیس اہلکاروں کو قرآنی آیات سنا رہے ہیں، تو وہاں سے ان کی جو باڈی لینگویج اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ایماندار اور اچھے آفیسر ہیں۔ ان کی باڈی لینگویج سے ان کا کانفیڈنس جھلک رہی ہے۔ پہلے بلوچستان میں تعینات تھے، بلوچستان کے بعد ان کو جو ہے اسلام آباد میں لایا گیا، اور اسلام آباد میں یہ واقعہ رونما ہوا کہ پرسوں 4:30 بجے کے قریب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کا ساتھ جو کانسٹیبل ہوتا ہے، جو ان کا سیکیورٹی اہلکار ہوتا ہے، اس کا نام مزمل ہوتا ہے۔ تو یہ بات مزمل جو اہلکار تھا، جو اینی شاہد تھا، اس نے بتائی کہ آئی جی ایس پی عدیل اکبر صاحب جو ہیں، ان کی آخری کال جو ہے وہ کسی شخصیت سے ہوتی ہے، کسی اعلیٰ شخصیت یا اعلیٰ بیوروکریٹ یا اعلیٰ سیاسی شخصیت سے ہوتی ہے، کہ وہ کال سننے کے بعد صرف کال میں اتنا کہتے ہیں کہ کیا اب آپ بیٹھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد کال بند کی جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ گاڑی کو یو ٹرن لے لیا جائے۔ جب یو ٹرن لیا جاتا ہے تو اس کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ میرا ہی پسٹل لے کر جو 7mm ہے اس سے فائر کرتے ہیں اور خود کو جو ہے وہ ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کال کے اندر جو ابھی تک ابتدائی رپورٹ ہے، جو انویسٹیگیشن کی رپورٹ آئی، اس کے مطابق ان کی آخری جو کال تھی وہ کسی بیوروکریٹ سے ہوئی تھی، جن کو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا آپ جو ہے اب ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کن کے ساتھ بیٹھنے کی بات کریں، لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ وہ ایس پی تھے جو ایک پسماندہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور بعد میں سی ایس ایس کلیئر کرنے کے بعد یہاں پر پہنچے، اور ان کی 2 دفعہ جو ہے وہ پروموشن روکی گئی۔ وہ ان کے اوپر کوئی انکوائری چل رہی تھی جس کی بنیاد پر یہ پروموشن روکی گئی۔ اس کے بعد ان کو گرین چٹ مل گئی، انکوائری میں یہ کامیاب ہو گئے، کلیئر ہو گئے۔ اس کے باوجود جو ہے ان کو روکا گیا ان کی پروموشن کو۔ تو یہ تھوڑی سی انیوژل بات ہے، کیونکہ یہ 17 اسکیل کے آفیسر تھے اور انہوں نے 18 میں ٹرانسفر ہونا تھا، اور 17 سے 18 ٹرانسفر بہت آسانی سے ہوتا ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہے، لیکن ان کا ٹرانسفر پروموشن کیوں نہیں کیا گیا، ابھی ابتدائی رپورٹ کے بعد جو فائنل رپورٹ آئے گی اس میں بات چیت پتہ چلے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی جی پنجاب اور سی سی ڈی انچارج ظفر چٹھا صاحب کی ایک پریس کانفرنس مشترکہ تھی، جن میں انہوں نے ایک بات کی ہے سعد حسین رضوی سے متعلق کہ ہمارے پاس سعد حسین رضوی کے متعلق کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ آخری بار ان کو آزاد کشمیر والی سائٹ پر بھیجا گیا ہے، انویسٹیگیشنز کے لیے ٹیمیں مرتب کر دی گئی ہیں، جو ان کی گرفتاری جو ہے 1 ہفتے کے اندر اندر عمل میں لائے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ سعد حسین رضوی کے بارے میں ایک اینکر مزمل شاہ ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ سعد حسین رضوی کو میرے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ اس وقت ایجنسیوں کی
تحویل میں ہے اور اگلے آئندہ آنے والے 3 یا 7 دنوں کے اندر اندر ان کو عدالت میں پیش کر دیا جائے گا اور وہ منظر عام پر آئے گا۔ ایسی افواہیں کہ ان کی شہادت ہو چکی ہے، ایسی افواہیں کہ ان کو زخمی ہے، یا ایسی افواہیں کہ مرید کے میں لاکھوں افراد زخمی ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے، اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں، یہ مزمل شاہ کا کہنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب نے ایک نیا ٹوسٹ پیدا کیا سعد حسین رضوی کی گمشدگی کا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سعد حسین رضوی اپنے گرفتار کیا گیا، لیکن ان کے ساتھی آئے اور ان کو چھڑا کر لے گئے۔ اب آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ساتھ بیٹھا ہوا بندہ سی سی ڈی کا انچارج ہے اور ساتھیوں سمیت فرار ہوئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرف اشارہ ہے۔ مزید یہ کہ سعد حسین رضوی کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جائے گا۔ ابھی یہ ایک معمہ حل نہیں ہوا، بیسک انفارمیشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ سعد حسین رضوی گئے کہاں پر، سعد حسین رضوی کن کی تحویل میں ہے، یا کن لوگوں نے سعد حسین رضوی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور نہ سعد رضوی بلکہ پوری قیادت جو ہے اس وقت منظر عام سے غائب ہے جب سے مرید کے کا سانحہ ہوا۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے۔ اور ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ ہماری پنجاب حکومت اور نے ایک جو سمری بھیجی تھی فیڈرل کو، انہوں نے ٹی ایل پی کو بین کرنے کی سمری کی منظوری دیتے ہوئے ان کو بین کر دیا ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کسی جماعت کو بین کیا جاتا ہے تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ شواہد اور ایویڈنس کی بنیاد پر کیس دائر کرتی ہیں اور سپریم کورٹ اس ایویڈنس کو دیکھ کر کے یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے یا نہیں، ان کو بین کیا جاتا ہے۔ جبکہ اس بار ایسا معاملہ نہیں ہونے جا رہا۔ سعد حسین رضوی کی قیادت کو، سعد حسین رضوی کو اور ان کی جماعت کو مکمل طور پر بین کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بین جو ہے یہ آرٹیکل 17A کی بجائے جو ہے وہ ڈائریکٹ انسداد دہشت گردی کی ایکٹ لگا کر ان کو بین کیا جا رہا ہے، اور ان کا نام جو ہے وہ 4 شیڈیول میں ڈالا گیا ہے۔ مطلب کہ یہ نہ کوئی حرکت یا کوئی بھی عمل جو ہے وہ حکومت کی اجازت کے بنا، حکومتی اداروں کو بتائے بنا نہیں کر سکتے، اور حکومتی اداروں کی نظر ہر وقت ان پر ہوگی۔ گرفتاری کے بعد بھی، گرفتاری کے بعد اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تب بھی یہ 4 شیڈیول کا مطلب ہوتا ہے۔ تو حکومت نے یہ ٹھان لی ہے تحریک لبیک کو مکمل طور پر کرش کرنے کی، اور اب تک 5,500 افراد کو یہ گرفتار بھی کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید تحریک لبیک کی جانب سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی اپڈیٹ نہیں آئی۔ بین کے خلاف کوئی لاہور میں پٹیشن دائر نہیں کی گئی، سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر نہیں کی گئی۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ اس بین کو کیسے لیتی، یا وہ ایک نئی جماعت کے ساتھ دوبارہ سے ایک نئے نام کے ساتھ آتی ہے اور قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے اگر تحریک لبیک پاکستان کو بین کیا گیا ہے تو کوئی اور اس جماعت کا سربراہ بن کر نئی جماعت تشکیل دے سکتا ہے اسی جماعت کو رن کرنے کی صورت میں، اور اس نیا نام ہوگا جماعت کا اور نیا سربراہ ہوگا تو دوبارہ سے تحریک لبیک وجود میں آ سکتی ہے۔